السلام علیکم ناظرین کرام، قرلش عثمان سیریز کو دیکھنے اور چاہنے والوں کو میں اپنے چینل ہسٹری وائز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس حلیمہ بات کریں گی کہ کیا واقعی میں حلیمہ خاتون نے اپنے ماں باپ کو پہچان لیا ہے، یا کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ عثمان اور بالا میرے حقیقی والدین ہیں اور مجھے دشمنوں نے پکڑا تھا اور دشمنوں نے اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہا۔ کیا یہ حلیمہ خاتون کو پتہ چل جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین کرام میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر حلیمہ خاتون کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ عثمان بھائی اور بالا خاتون یہ دونوں میرے حقیقی والدین ہیں، تو حلیمہ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حلیمہ خاتون تو نشے میں تھی۔ صوفیہ نے اس کو ایک خاص قسم کا نشہ پلایا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا بچپن جو ہے نا وہ بھول چکی ہے، اپنی ماضی بھول چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، عثمان غازی منگولوں کی قید میں تھے۔ عثمان غازی منگولوں کی دلدل میں اس طرح تھے کہ اس کو نکال لانا اور اس کو قید سے باہر کروانا ناممکن سا تھا، کیونکہ منگول جیسے بھی آئے انہوں نے سب سے پہلے تمام ترک قبائل سے بیعت لی، یعنی کراسی بے اور یعقوب بے، اتنے بڑے بڑے سردار یہ بھی منگولوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ عثمان غازی نے بات نہیں مانی اور عثمان غازی نے یہ کہا کہ ہم اہل سنت کو آگے لے کر جانے والے ہیں، ہم مجاہدین ہیں، ہم اسلام کے لیے لڑتے ہیں، ہم فخر سے لڑتے ہیں، میدان میں ڈٹتے ہیں، جنون سے ڈٹتے ہیں، ایک شوق ہے۔ ہم نے کبھی نہ ہار مانا ہے اور نہ ہم کبھی ہار مانیں گے۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لو، جو آپ میرے ساتھ کر سکتے ہو کر لو۔ پھر منگولوں نے اپنا وحشیانہ انداز ظاہر کر دیا۔ عثمان غازی کو کس طرح انہوں نے جو ہے نا تشدد کا نشانہ بنایا، آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عثمان غازی کو پکڑا اور ایک تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر ایک ایک قبیلے، ایک ایک ریاست میں اس کو گھموایا اور سب کو کہا کہ یہ حالت ہوگا، آپ سب کا بھی اس سے عبرت حاصل کرو ورنہ بیعت کرو۔ اب عثمان غازی جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اسلام کے لیے لڑتے ہیں، الحمدللہ تمام مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو عثمان غازی کو اس قید سے کس نے چھڑوایا؟ کون تھا وہ ہیرو جو کہ عثمان غازی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا؟ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کافی خبریں یہ بھی آ رہے ہیں کہ تاریخی کرداروں کی انٹری ہونے جا رہی ہیں۔ خبریں ایسے ہیں جن سے یہ واضح ہوتے ہیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں تاریخی کرداروں کی انٹری ہوگی۔ جس طرح ایک ترک صحافی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ قرلش عثمان کے نئے آنے والے ایپیسوڈ میں ترگود بے کی انٹری کنفرم ہے۔ اب یہ ترک صحافی نے ایسا بتایا، میں اپنے رائے سے نہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ترگود بے کی انٹری جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سوچی بے کا ایک بیٹا ہے تاریخ میں جس کی انٹری ہونی ہے، اس کا نام ارطغرل ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس سوچی بے کا جو بیٹا ہے اس کا نام ارطغرل ہے اور اس کی انٹری متوقع ہے۔ ایسا نہیں کہ کنفرم اس کی انٹری ہوگی، اس کی انٹری متوقع ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کافی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ملعون خاتون کی انٹری ہوگی یا پھر نہیں۔ اس کے متعلق میرے پاس ایک کنفرم خبر ہے جو آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں لوکاس کا خاتمہ ہوگا۔ تقریباً یہ خبر عرب میڈیا سے بھی لنک ہوئی تھی، لیکن عرب میڈیا والوں نے پھر یہ خبر ڈیلیٹ کر دی، پتہ نہیں کس وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ کہانی میں بدلاؤ آئے اور لوکاس کا اینڈ آنے والے ایپیسوڈ میں نہ دکھایا جائے۔ اب آگے چل کر آپ کو کنفرم خبر دوں گا کہ کیا لوکاس آنے والے ایپیسوڈ میں مرے گا یا پھر نہیں۔ جو اپڈیٹ میرے پاس ہے وہ آپ کے حوالے کروں گا۔ تو لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو
ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے ساؤچی بے کے بیٹے کے بارے میں، اور یہ جو تمام کردار میں ان تمام پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ساؤچی بے کے بیٹے کے بارے میں کہ کیا اس کی انٹری ہو سکتی ہے یا پھر نہیں۔ تو ناظرین کرام، خبر آئی ہے، لیکن اب میں اپنے رائے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ انٹری ہوگی یا پھر نہیں۔ ناظرین کرام، یہ انٹری اسی لیے ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سیزن 2 میں جب ساؤچی بے مرے تھے، تو جب ساؤچی بے شہید ہوئے تھے، تو شہید ہونے سے پہلے جو ہے نا اس کا ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام ارطغرل رکھ لیا گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ لوگوں نے جو ہے نا اس سیزن 2 میں آپ لوگوں نے ارطغرل ضرور سنا ہوگا۔ تو جب بزدیگ نے ارطغرل کا ذکر شامل ہی کر دیا ڈرامے میں، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹری ہو جائے۔ نہ صرف ارطغرل کی بلکہ تمام تاریخی کرداروں کی انٹری ہونی چاہیے۔ ارطغرل بھی ایک تاریخی کردار تھا اور انہوں نے تاریخ میں عثمان غازی کا کافی ساتھ دیا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہ ایک تاریخی کردار تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے جن کی نہ چاہتے ہوئے بھی بزدیگ انٹری کروائے گا، اور ان کردار میں سب سے بڑا اور پہلا نام جو ہے وہ میخائیل کوسس کا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، میخائیل کوسس وہ شخصیت تھا جس کی وجہ سے اورحان غازی کے لیے بورسا کی دروازہ کھل گئی۔ جی ہاں ناظرین کرام، بورسا میں اورحان غازی کا دایاں ہاتھ میخائیل کوسس تھا۔ میخائیل کوسس بورسا میں ایک جاسوس تھا۔ میخائیل کوسس نے عثمان غازی کے لیے کچھ ایسے خبریں بھی لائے تھے جو کہ ان خبروں نے عثمان غازی کی جان بھی بچایا تھا۔ تو میخائیل کوسس غازی کی انٹری نہ چاہتے ہوئے بھی بزدیگ کروائے گا۔ اب ناظرین کرام، اگر بات کریں حلیمہ کے متعلق، تو ناظرین کرام حلیمہ کے متعلق میری دو رائے ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ منگولوں نے آتے ہی البائی الب کو زہر دے دیا اور تمام کائی قبیلے میں جو ہے نا وہ زہر کی وبا پھیل گئی اور تمام کائی قبیلے نے زہر پی لیا۔ زہر پینے والوں میں سے پوائنہ یعنی حلیمہ بھی شامل تھے، اور اب سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ صوفیہ نے حلیمہ کو ایک خاص قسم کا نشہ پلایا ہے جس سے وہ اپنا یاداشت کھو بیٹھی ہے۔ اب ناظرین کرام، میری پہلے رائے یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حلیمہ نے جو زہر پیا ہے اس کی وجہ سے اس نشے کا اثر ختم ہو جائے جو صوفیہ نے حلیمہ کو پلایا تھا، اور پھر وہ اپنے بچپن کو یاد کرے، جس طرح ایک ٹریلر کے ایک منظر میں ہم نے دیکھا کہ حلیمہ سوچ رہی ہے اور اپنے بچپن کو یاد کر رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے حلیمہ جو ہے نا ایک بار پھر اپنے یاداشت میں واپس آ جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو حلیمہ کا بچپن ٹریلر میں دکھایا گیا یہ سوچ صوفیہ کا ہو، اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ عثمان غازی نے حلیمہ کو بیٹی کہا اور بیٹی کہہ کر پکارا، اور انہوں نے کہا کہ آپ میری بیٹی حلیمہ جیسی ہو، یعنی آپ میری بیٹی حلیمہ ہو۔ تو میرے خیال میں یہ مریم کو تسلی دینے کے لیے کہا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس لڑکی کے 3 نام ہیں، ایک بوائنہ، ایک حلیمہ اور ایک مریم۔ یہ کائی قبیلے میں آئی اور عثمان غازی کو کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرا نام مریم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مریم نے وہی شکوہ دوبارہ کیا ہو کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرا اور جو ہے نا آپ کے علاوہ جو ہے نا میرا کوئی نہیں ہے۔ تو عثمان غازی نے تسلی دینے کے لیے کہا ہوگا کہ آج سے آپ میری بیٹی ہو، حلیمہ جیسی ہو میرے لیے، اور میں آپ کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھوں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ دوسری جانب کافی ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عثمان غازی کو بچانے والا کون ہوگا۔ تو ناظرین اگر آپ ٹریلر کے ایک سین میں آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو تو پوائنہ یعنی حلیمہ منگولوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ حلیمہ نے ہی راستے میں کام کیا ہوگا اور عثمان غازی کو بچا لیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے بھی اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے، اور آپ نے کومنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ حلیمہ نے عثمان غازی کو بچایا یا کسی اور نے۔
تو ناظرین کرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، پسند آئے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔